شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال کی عبادت کے بدلے میں خدا سے کیا مانگا؟ شیطان نے عبادت کے بدلے میں خدا سے 7 چیزیں مانگی ہے۔ جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا، چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 6000 سال کی عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا میں میرا اجر دے دے۔ خطاب ہوا، دنیاوی امور میں سے جو چاہتا ہے مانگ، میں عنایت کروں گا۔ تو شیطان نے کہا، شیطان نے پہلی چیز مانگی، مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا کہ موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک مہلت دے دوں گا۔ شیطان نے خدا سے دوسری چیز مانگی۔ شیطان نے عرض کیا، مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، خون کی طرح اولاد آدم کے اعضاء و جوارح میں موجود ہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں مصیبت میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ شیطان نے خدا سے تیسری چیز مانگی۔ عرض کیا، بنی آدم میں سے جسے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا اس ایک کے بدلے مجھے 2 بچے عطا ہوں گے جنہیں میں اس کی گمراہی پر معمور کروں گا۔ خدا نے اس خواہش کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے شیطان جب بھی اولادیں چاہتا ہے اپنی رانوں کو ملتا ہے تو اس کی رانوں کے درمیان سے بچے زمین پر گرنے لگتے ہیں جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر معمور کرتا ہے۔ شیطان نے خدا سے چوتھی چیز مانگی۔ شیطان نے عرض کیا، میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھے، جسے خدا نے قبول کر لیا۔ شیطان نے خدا سے 5ویں چیز مانگی۔ شیطان نے عرض کیا، میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے، میں جس شکل میں چاہوں بنی آدم کے سامنے ہو جاؤں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے انسان کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں آتا رہا ہے۔ شیطان نے خدا سے 6ٹھی چیز مانگی۔ عرض کیا کہ جب تک بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہوگی مجھے بھی ان پر دسترسی حاصل رہے گی اور ملائکہ کے دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے سے قریب ہونے سے نہیں روکیں گے۔ خدا نے اس کی اس خواہش کو بھی قبول کر لیا۔ اس بنا پر شیطان مرنے والے کے دنیا سے جانے کے وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کے ایمان کو چھین لے، یہاں تک کہ مرنے والے کو پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے، اپنے خدا سے بیزاری کا اظہار کر اور مجھ پر ایمان لے آ تاکہ تجھے پانی پلاؤں۔ اگر مرنے والا اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کر لے تو شیطان کہتا ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں اور اپنے خدا سے خوف زدہ ہوں، اور یہ کہہ کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے اور مرنے والے کو نہیں دیتا ہے۔ شیطان نے خدا سے 7ویں چیز مانگی اور وہ آخری چیز یہ ہے کہ شیطان نے عرض کیا، مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گناہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں، جو ہمارے سینے میں گناہ کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ خدا نے اس کی یہ بھی خواہش قبول کر لی۔ تو شیطان نے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو گمراہ کروں گا مگر وہ جن کا عمل خالصتاً تیرے لیے ہی ہوگا، یعنی جس کا عمل خالصتاً خدا کے لیے ہو۔
اس پر شیطان کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے مقابلے کے لیے خدا سے کیا چیز مانگی؟ جناب آدم علیہ السلام نے خدا سے سب سے پہلی چیز جو مانگی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ لکھا جائے، اور اگر گناہ انجام دے تو صرف ایک ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور جب ایک نیکی انجام دے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ تو خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول کر لیا۔ جب خداوند عالم شیطان کی عبادت کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو پھر ہم لوگ تو اس کے بندے ہیں، تو یقیناً خداوند عالم ہماری عبادتوں کا اجر ہمیں دے گا۔ شرط یہ ہے کہ عبادت صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہونی چاہیے، اور جو انسان کوئی عمل خالصتاً خدا کے لیے کرتا ہے تو شیطان خود کہتا ہے کہ اس پر میرا کنٹرول نہیں ہوتا۔